नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की बहुत बात होती है और कहा जाता है कि जी ये जो कैपिटल सिटीज़ हैं इसके अंदर ये बड़ा इशू है और इसको एड्रेस करने के लिए कोशिशें की जाती हैं लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं सामने आता। अगर हम बात करें लाहौर की, यहाँ पर भी बहुत कुछ होता है, कराची की बात करें वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन पेशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल है, वहाँ पर इनिशिएटिव लिए गए हैं पेशावर पुलिस की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से, और उनका रिज़ल्ट ये निकला है कि वहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम है वो उसका एक अमेजिंगली एक बहुत डाउनफॉल हमने देखा है। वहाँ पर कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, क्या कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, स्पेसिफिकली पेशावर पुलिस क्या कर रही है, इसमें बात करेंगे अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। और मेरे साथ आज मौजूद हैं CCPO पेशावर एहसन साहब। अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जब आपको रिक्वेस्ट करते हैं यू आर ऑलवेज देयर। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, स्ट्रीट क्राइम एक मिथ है जिसको एड्रेस करने के लिए कोशिश बहुत की गई लेकिन शायद अपेरेंटली वैसे रिजल्ट्स आए नहीं। पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क्या ऐसा किया है कि सिचुएशन वहां पर बिल्कुल चेंज होने लग गई है? लोगों का फीडबैक जो है पुलिस को लेकर और क्राइम को लेकर वो बड़ा अच्छा है। लोग दे फील वेरी प्राउड एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल रोमिंग अराउंड इन पेशावर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो सबसे पहले तो आपने बात बिल्कुल सही कही है कि स्ट्रीट क्राइम इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जिसका हम पुलिस में और स्पेशली बिग सिटीज की जो पुलिस है उनको बहुत बड़ा एक इशू हर वक्त रहता है। और लोग भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि जी हम गलियों में जाते हैं तो हमसे कोई मोबाइल स्नैच कर लेता है, कोई पैसे स्नैच कर लेता है। सो हमने उन तमाम चीज़ों को एक मुकम्मल एनालिसिस किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करें कि इनको कम्प्लीटली हम इसको काबू में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कंप्लीट मैपिंग की, हमारे जितने भी स्ट्रीट क्राइम्स हुए थे पूरे शहर में, हमने उसकी मुकम्मल एक मैपिंग की तमाम उन जगहों की जहां जहां पे ये क्राइम्स हुए थे। दूसरी चीज हमने ये की कि हमने जहां जहां पे ये स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व लोगों को अरेस्ट किया था उनके एड्रेसेस की मैपिंग की कि किन एरियाज में इस तरह के लोग रहते हैं और फिर बाहर निकल के वो ये क्राइम्स करते हैं। तीसरी चीज जो हमने एक और IT इनिशिएटिव इस्तेमाल किया वो ये किया कि हमने नेटवर्क एनालिसिस के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए कि हमने अगर एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा है तो उसका जो मोबाइल से किस किस के साथ कनेक्शंस हैं, क्या कनेक्शंस हैं, कितनी दफा, ताकि हम उनके लिंकेजेस, उनके फैसिलिटेटर्स, उन सबको आइडेंटिफाई कर सके। तो ये सारी चीजें जब हमने आइडेंटिफाई की हैं तो उसके बाद हमने उसके ऊपर काम शुरू किया। किस तरह काम शुरू किया कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर किया। इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने उनकी जो है ना चेकलिस्ट बनाई कि जी हमने अगर कोई बंदा पकड़ा है तो उसके साथ क्या क्या चीजें चेक करनी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करना है, उसके एसोसिएट्स चेक करने हैं, उसका सारा मोडस ऑपरेंडी चेक करना है, ये सारी चीजें की। फिर फ्यूचर के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने उन जगहों पे जहां पे ये क्राइम्स हो रहे थे जिनकी हमने मैपिंग कर ली, उन तमाम जगहों के ऊपर स्नैप चेक्स और सर्च ऑपरेशन ज्यादा किए कि जिन जिन एरियाज को हमने ब्लॉक करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है तो इस जगह को ब्लॉक कर दें, इस जगह पे नाके लगा दें। फिर उन जगहों में सर्च ऑपरेशन, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे इन क्रिमिनल्स के एड्रेसेस थे, सो वहां पे हमने ये सारे चेक्स इंप्लीमेंट किए। बिल्कुल ठीक। साथ ही फिर हमने एक और काम किया कि हमने इनहैंस्ड पेट्रोलिंग शुरू की। इनहैंस्ड पेट्रोलिंग में ये कि जो शाम के वक्त हमारी कोई गाड़ियां जो कि हमारी सिक्योरिटी ड्यूटीज पे होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पे होती हैं और वो शाम को फारिग हो जाती हैं तो हम उनको भी ऑपरेशंस की तरफ ले आते हैं और उनको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जिन एरियाज में ये क्राइम्स हो रहे होते हैं। ये चंद एक चीजें थी कि जो हमने उनको यूज किया। फिर हमने एक और काम किया कि जितने भी हमारे पुराने क्रिमिनल्स थे मुझे जरा एक सेकंड, मुझे CCPO साहब सिर्फ एक सेकंड, आपने ये जो अभी पहले इनिशियली बताई ये चीजें, इसके अंदर आप लोगों ने जियो टैगिंग की एरियाज की, स्पेसिफिक एरियाज जहां पर ये इंसिडेंसेस हुए एंड ऑल दैट, इसके अंदर जो लोगों की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की और मेरे ख्याल में ये बहुत डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनके अंदर ये बड़ी इश्यूज हैं। ये जो टारगेटेड ऑफेंडर्स हैं या जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, इनकी आपने लिस्ट जॉट डाउन की और इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएंगे? वी मिस्ड दैट पार्ट जी।
جی یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کے بعد جو لسٹ بنائی اس میں 3-4 قسم کی لسٹ بنائی. ایک تو ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے پروکلیمڈ افینڈرز تھے, اسپیشلی جو ہینس کرائمز میں پروکلیمڈ افینڈرز تھے, جو اشتہاری جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی لسٹ بنائی. کیونکہ جب اشتہاری ہوتا ہے نہ اس کو نے کوئی اور جاب کرنی ہے, اس کا تمام جو پیشہ ہوتا ہے وہ صرف کرائم میں انوالومنٹ ہوتی ہے. سو ہم نے ان تمام اشتہاریوں کی کیٹیگری اے کے اشتہاریوں کی لسٹ بنائی اور ان کو تھانے وائز ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر ہم نے پرانی ڈیٹا بیسز سارے نکالے جس میں کہ ہمارے جتنے بھی اسٹریٹ کرائمز میں انوالو لوگ تھے ان سب کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. پھر جو ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئے تھے, کانوکٹس جو ریلیز ہوئے تھے اور جو کہ اس طرح کے کرائمز میں انوالو تھے, ان کی لسٹ بنائی. یہ ساری لسٹ بنا کے ہم نے ایک ٹارگیٹڈ اوفینڈرز کی ایک لسٹ بنائی اور وہ ہم نے پولیس اسٹیشن میں جہاں جہاں پہ ان کے ایڈریسز تھے ان کو تقسیم کیا اور ان کو ہم نے یہ ٹارگیٹس دیے کہ آپ نے ان لوگوں کو جا کے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ اب جب باہر ہیں تو کس قسم کی چیزوں میں انوالو ہے. اگر وہ پروکلیمڈ افینڈرز ہیں تو ان کو اریسٹ کریں, اگر وہ کانوکٹس ہیں جو کہ باہر آئے ہیں تو وہ کوئی ریگولر اپنا کوئی ذریعہ معاش ہے کہ نہیں ہے ان کو چیک کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ دوبارہ سے کہیں کرائم میں تو انوالومنٹ ان کی نہیں ہو گئی ہے. پھر اس طرح کی جو ان کے لنکیجز تھے, کیونکہ اکثر اس طرح کے جو کرمنل گینگز ہوتے ہیں یہ جیل کے اندر بنتے ہیں, تو وہ لنکیجز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ ان کے کوئی اور لنکیجز تو نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں. یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں, جب آپ نے ان کو آبویسلی آپ نے ان کو ٹیگ کر لیا, ریسپیکٹیو تھانوں کو بتا دیا گیا, تو جب ان کو چیک کون کرتا ہے؟ پولیس آفیسرز آبویسلی جاتے ہوں گے, سول میں ہوتے ہیں, یونیفارم میں ہوں گے, تو وہ تو پھر آبویسلی ان کو پتہ چلتا رہے گا. اس کا بھی کوئی آپ نے کوئی اسپیسیفک طریقہ نکالا ہے یا نارمل طریقہ جس طرح تھانے سے بندے گئے جا کے چیک کر لیا اینڈ آل دیٹ, یا کوئی اسپیسیفک طریقہ ہے جی اس کا؟ جی ایک تو ہمارے نارمل طریقہ بھی ہوتا ہے جو کہ ہماری جو نارمل پولیس کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں اور ریڈز بھی کرتی ہیں, چیکنگ بھی کرتی ہیں, وہ سارا تو چلتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پلین کلوتھس میں بھی ڈپلائمنٹ کی اپنی مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان لوگوں کے اوپر سرویلنس رکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس سرویلنس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ واقعی دوبارہ سے کہیں کرائمز میں یا کرمنل ایکٹیویٹی میں تو انوالو نہیں ہو گیا, اور وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے ہماری ریگولر پولیس کو ملتی رہی تھی. سو اس کا بھی ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ ہوا تھا. اور اب انشاءاللہ جو ہے ہمارا فیوچر میں بھی بہت اس کو مزید بہتر کرنے کا ارادہ ہے کہ ہم اپنے لیے یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز کے لیے ایک اسپیشل اسکواڈ بنا رہے ہیں پشاور میں, جو کہ آئی جی صاحب جو ہمارے ہیں ان کا ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا جو انہوں نے گورنمنٹ کو پریزنٹ کیا, اور چیف منسٹر ہیز اپرووڈ دیٹ آئیڈیا ٹو اسٹیبلش اے اسپیشل اسکواڈ جس کو ہم نام دے رہے ہیں ابابیل اسکواڈ کا, جو کہ ایک اسپیسیفک اسٹریٹ کرائمز کو فائٹ کرنے کے لیے اسکواڈ بنایا جا رہا ہے. اس کی اگر ڈیٹیلز آپ کہتے ہیں تو میں اس کا بتاؤں کہ یہ ہے اٹ از ٹوٹلی موٹر سائیکل بیسڈ اسکواڈ جس میں ان کو ہم ہیوی بائکس دے رہے ہیں تمام کو, اور یہ دو کے پیز میں جائیں گے, گھومیں گے پھریں گے. اس ابابیل اسکواڈ میں جو ہے ان لوگوں کو ہم بڑا اچھے طریقے سے اکوپ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹیزر گنز بھی ہوں گی, ان کے پاس ویپن بھی ہوگا, ہینڈ گنز بھی ہوں گی, اور ان کے پاس جو ان کا رائڈر ہوگا پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا اس کے پاس SMG ہوگی, تاکہ وہ رسپونڈ بھی اچھے طریقے سے کر سکے. ان سب تمام آفیسرز کے پاس اپنی کمیونیکیشن وائرلیس سیٹس ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم دے رہے ہیں باڈی کیمز بھی, تاکہ یہ جہاں جہاں پہ بھی جائیں ان کو ہم وہ کنیکٹڈ ہوں ہمارے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے, اور ان کی ایکٹیویٹی کو بھی ہم مانیٹر کر سکیں, اور کہیں بھی اگر کوئی چیز نوٹ کی جاتی ہے تو ان کو ہم فوراً بھیجیں اور وہاں سے ہم لائیو فیڈ بھی لے سکتے ہیں. انیشلی جو اب ہمارا لانچ ہے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہوگا, سو دیٹ از اباؤٹ 200 بائکس, مینس 100 پیئرس آف بائکس جو کہ ہم پشاور سٹی میں اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے, اور ایونچولی اس کو ہم انکریز کریں گے ٹو 400 بائکس, مینس 200 پیئرس جو کہ پشاور سٹی میں صرف گھومیں گے پھریں گے اور ادھر پیٹرولنگ کریں گے. ان سب کی بیٹس ہوں گی. عباس صاحب میں بلکہ یہی آپ سے پوچھنا تھا, لاہور کے اندر, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, انفارچونیٹلی لاہور پولیس کے اندر ایک اسی طرح ابابیل اسکواڈ بنایا گیا, اور اس کا پرپز یہ تھا کہ جی جب کوئی وہاں پر وقوع ہوگا یہ سارے جائیں گے, کارڈن آف کر دیں گے اور یہ وہ. لیکن سر وہ اتنا کوئی سکسیسفل ہم نے نہیں دیکھا. لیکن آپ جو بتا رہی ہیں اور اس کے اندر آپ مینشن کر رہی ہیں کہ ان کی ڈیلی بیسس کے اوپر بیٹس کے اوپر ان کی ڈیوٹیز ہوں گی, یہ اس ماڈل سے بالکل فرق ہے جو لاہور میں تھا. اس کو ذرا بتائیں, بیٹ سے مطلب کیا ہے آپ کا, تاکہ ایک عام آدمی کو سمجھ آئے آپ کیا بتا رہے ہیں اس میں. جی
دیکھیں جو یہ ابابیل اسکواڈ ہم بنا رہے ہیں اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ مطلب اسٹینڈ الون اپنا ایک پورا ایک اسکواڈ ہوگا جس کا ہم ہمارے جو اسٹرکچر ہے اس میں ایک ایس پی اس کو کمانڈ کرے گا. پشاور از ڈیوائڈیڈ انٹو 4 ڈویژنز, تو ہر ڈویژن کا جو پشاور کا ایک ڈی ایس پی انچارج ہوگا فار دا ابابیل اسکواڈ, اور اس کے نیچے اپنی ان کی بیٹس ہوں گی. وہ بیٹس ہم نے انہی جس طرح میں نے آپ کو کہا نا ہم نے میپنگ کی کرائمز کی اور کرمنلز کی, اسی میپنگ کے مطابق ہم نے پھر اپنی بیٹس ڈیزائن کی ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہمیں ہماری بیٹس ہونی چاہیے جہاں پہ انہوں نے پیٹرولنگ کرنی ہے, اور وہ جو ہے ڈی ایس پیز ان کو ان بیٹس کو مانیٹر کریں گے. یہ شفٹس میں چلیں گے 2 شفٹوں میں, صبح کی شفٹ ہوگی مارننگ شفٹ اور ایوننگ شفٹ, اینڈ دس ول بی اے پرماننٹ بیٹ ان کی. اگر کہیں پہ کرائم پیٹرن ہمارا چینج ہوتا ہے تو ان کی بیٹس کو بھی ہم اسی طرح ایڈجسٹ کریں گے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں پہ صرف رسپونڈ کریں گے. دے ول آلسو بی فرسٹ رسپونڈرز, کہ کہیں پہ کرائم ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو رسپونڈ بھی کریں گے. دے ول پرووائڈ ایمرجنسی ہیلپ, کہ ان کے پاس فرسٹ ایڈ کٹس بھی ہوں گی, اینڈ دے ول بی present in their beats all the time. تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی مجھے بتائیے گا نارکوٹکس کے اوپر پچھلی دفعہ بھی آپ سے جب بات ہوئی تھی بڑا کام آپ لوگ کر رہے تھے, اس دفعہ تو میں نے سنا ہے آپ لوگوں نے کوئی بہت ہی زیادہ کام کیا ہے, تھوڑا سا وہ بھی بتائیں. کوئی کافی کچھ وہ مجھے پتا چل رہا تھا, میں نے کہا آپ کی زبانی لوگ بھی سن لیں ذرا, کیا کیا ہے جی آپ لوگوں نے وہاں پر کارنامے؟ جی پشاور میں دیکھیں اب ہم نے لاسٹ منتھ وی ہیڈ ویری گڈ سکسیس ریٹ لاسٹ منتھ, اور ہم نے ایک ہی ہال میں وی ہیڈ seized 80 kgs of ice from a group, اور ان سے بڑی مشکل سے ان کو ٹریپ کیا. there was a university student who was جو جن کو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے لیے وہ لے کے جاتا تھا اور آگے ڈیلز کیا کرتا تھا, اس کے تھرو ہم نے ایک ٹیسٹ پرچیز کی, اور جب ٹیسٹ پرچیز کے بعد ہم اس گینگ تک پہنچے تو وہاں پہ وی ور سرپرائزڈ کہ ان کا وہ ایک بڑی پاش ایریا حیات آباد میں انہوں نے ایک گھر لیا ہوا تھا, اور وہاں اس گھر میں انہوں نے وہ یہ سارا بزنس شروع کیا ہوا تھا جہاں سے وہ نہ صرف پشاور کو سپلائی کر رہے تھے بلکہ اور بھی ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر کو وہ سپلائی کر رہے تھے. 80 kg is the biggest haul of ice in the history of KP police, اور I don't think so کہ کہیں پہ بھی 80 kg کسی نے بھی پاکستان میں کبھی اس طرح پکڑی ہوگی کسی پولیس آرگنائزیشن نے. So this is one. The other was کہ جہاں پہ ہم نے جو ہماری ایکسٹیسی کی گولیاں ہوتی ہیں which is again derivative of ice, ایک ہی ہال میں ہم نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب گولیاں پکڑی, اور اس گولیوں کے بنانے کا جتنا اکوپمنٹ تھا اور جتنا را میٹیریل تھا وہ بھی ساتھ پکڑا. سو اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہم نے کام کیے ہیں. تقریباً ان دا لاسٹ 3 months میں اگر کہوں تو ہم نے تقریباً آدھا ٹن ہیروئن سیز کیا ہے اس شہر میں صرف پشاور میں, اور اباؤٹ 1/3 of a ton آئس سیز کیا ہم نے اس شہر میں صرف 3 مہینوں میں. تو ہماری ٹیم بڑی جو ہے نا, جو آئی جی صاحب نے نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیمز بنائی ہیں, اور اسپیشلی جو پشاور کی ٹیم ہے اٹ ہیز ہیڈ ونڈرفل سکسیس ڈیورنگ دی لاسٹ 3 months. بالکل ٹھیک ہے. ایکسیلنٹ ورک ڈن بائی پشاور پولیس انڈر دا لیڈرشپ آف عباس احسن CCPO پشاور, اینڈ آبویسلی ایک بہت ہی میجر یہ شفٹ تھا جو ہم دیکھتے ہیں, جو آبویسلی آفٹر معظم جان انصاری ایز انسپیکٹر جنرل آف پولیس انہوں نے IG خیبر پختونخوا کا چارج لیا. تھینک یو ویری مچ عباس صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ویورز, ہر جگہ کام ہو رہا ہے, انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں, لیکن دا اونلی تھنگ وچ از مسنگ کہ ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, اور جب تک ہم چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, جہاں پر ہم ہر برائی کو پولیس کی ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ شاید ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر اگر اچھے کام ہو رہے ہیں اور انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, جس طرح خیبر پختونخوا پولیس, یہ وہی پولیس ہے جس کے اوپر ایک کیوس کی سچویشن تھی کچھ عرصہ پہلے تک, لیکن آج وہی پولیس ہے جہاں پر احسن عباس جیسے CCPO ہیں, جہاں پر معظم جان انصاری جیسے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں, اور جہاں پر ایکسلنٹ RPOs ہیں, DPOs ہیں, جو سکسیس سٹوریز روز بتاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ واچنگ پاکستان ٹوڈے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.